نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج 8 مارچ ہے اور دنیا کے اندر آج کے دن کو عورتوں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ خواتین کا عالمی دن ہے۔ پہلی مرتبہ 1908 کے اندر امریکہ میں 15,000 خواتین نے اپنی مزدوری کے وقت کو کم کرنے کے لیے، اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے اور ووٹ کا حق حاصل کرنے کے لیے سڑکوں پر احتجاج کیا تھا۔ وہاں سے اس سلسلے کا آغاز ہوا اور پھر 1975 کے اندر باقاعدہ اقوام متحدہ نے 8 مارچ کے دن کو خواتین کے عالمی دن کے طور پر قبول کر لیا، اور 8 مارچ کو پوری دنیا کے اندر خواتین سڑکوں پہ نکلتی ہیں۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ عورت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پورا معاشرہ اور پوری سوسائٹی اس وقت افراد و تفرید کا شکار ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آج کسی اور موضوع پر گفتگو کرنے کی بجائے آج اسی موضوع پر بات کریں، تاکہ اس حوالے سے جو ہم افراد و تفرید کا شکار ہیں اس سے بچ کر اسلام نے صحیح معنوں میں جو عورت کو مقام دیا ہے اور جو اس کا صحیح کردار متعین کیا ہے اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو سچی بات یہ ہے کہ ایک طرف اگر ہم نے عورت کو خود اس کے مقام کے نیچے گرا دیا ہے تو دوسری طرف عورت بھی مادر پدر آزادی کی خواہش مند ہے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ عورتوں کے مطالبے کے بغیر ہی ہم اگر دیکھیں تو ہم نے عورت کو بازار کا اشتہار بنا دیا۔ بدقسمتی ہے کہ ہماری کوئی تشہیر اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ کسی عورت کی ایک نیم عریاں تصویر نہیں لگا دی جاتی۔ ایسے معاشرے آج کی اس صدی کے اندر بھی موجود ہیں۔ خود پاکستان کے اندر ایسے بیکورڈ اور جہالت سے لبریز ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو آج بھی عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، گھر کی ملازمہ سے بڑھ کر اسے کوئی حیثیت نہیں دیتے، اور وہ کام بھی عورت سے لیے جاتے ہیں شاید اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذمہ داریوں میں وہ نہیں رکھے۔ اور دوسری طرف میں بتا رہا ہوں کہ عورت ہے تو وہ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر کے یہ حق مانگتی پھر رہی ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی۔ یہ دوسری طرف ایک جہالت اور انتہا پسندی ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اسلام نے عورت کو صحیح معنوں میں کیا مقام دیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اور عورت اپنے مقام کو بھی سمجھے اور مقام کو سمجھ کر پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا کردار متعین کیا ہے اس کردار کو سمجھ کر اس کے مطابق وہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے میں کوشش کروں گا
کہ مختصر وقت ہوتا ہے، چند باتیں میں اس ضمن میں عرض کروں انشاءاللہ، چونکہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جانا ہے، تو عید کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ان ڈیٹیل اس سبجیکٹ کو لیں اور پھر کوئی 4-5 نشستیں صرف اسی سبجیکٹ پر ہم کریں۔ پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی ذہن کے اندر کوئی ایسی غلط فہمی اگر پائی جاتی ہے کہ شاید عورت کا مقام و مرتبہ کوئی مرد سے کم ہے، تو یاد رکھیں کہ انسان ہونے کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ میری ان لفظوں پر خاص طور پر غور کیا جائے، میں مطلق برابری کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ انسان ہونے کے ناطے اللہ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ اس پر میں اگر قرآن پاک کو آپ کے سامنے اینالائز کرنا چاہوں تو شروع میں جو آیت کریمہ کے چند کلمات میں نے تلاوت کیے، قرآن پاک کی ایک پوری سورت ہے جس سورت کا نام ہی سورہ نساء ہے۔ اس سے بھی ایک عورتوں کا مقام و مرتبہ نظر آتا ہے، اور اس سورت کی جو پہلی آیت ہے اسی کا ابتدائی حصہ میں نے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کیا ہے، جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، فرمایا اے انسانوں اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ اگر یہاں پر رک کر میں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں ایک بات پر، تو دیکھیے جب باری تعالیٰ نے یہ بات فرمائی یا ایھا الناس، اے انسانوں، تو کیا خیال ہے ان انسانوں کے اندر صرف مرد ہیں یا ان میں عورتیں بھی شامل ہیں؟ جی، عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے لیے ایک ہی کلمہ یا ایھا الناس استعمال کر کے بتا دیا کہ انسان ہونے میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح مرد طبقہ انسانی میں شامل ہیں، اسی طرح عورتیں بھی طبقہ انسانی میں شامل ہیں۔ تو باری تعالیٰ نے ایک ہی کلمات سے خطاب کیا، اے انسانوں، اس میں مرد بھی آ گئے، اس میں عورتیں بھی آ گئی۔ پھر اسی آیت کریمہ میں آگے پڑھے تو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے انسانوں، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اب یہاں پھر ایک دوسری بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب یا ایھا الناس کے اندر مرد بھی آ گئے اور عورتیں بھی آ گئیں، تو آگے باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب مرد ہو یا عورت، اس کا اوریجن، اس کا مصدر جہاں سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے وہ نفس واحدہ ایک جان ہے، تو اوریجن ایک ہونے کے اعتبار سے بھی مرد اور عورت میں اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا، دونوں کو ایک جان سے پیدا کیا، اور وہ جان حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، وہیں سے مرد بھی پیدا ہوئے اور وہیں سے عورتیں بھی پیدا ہوئیں۔ اس اعتبار سے اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ پھر آپ کبھی سوچیں، قرآن پاک نے یہ جو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشا، اس کے سر پر بزرگی کا، عزت کا تاج رکھا۔ تو یہ جو بنی آدم کہا، آدم کی اولاد، اس میں صرف مرد ہیں یا اس میں عورتیں بھی شامل ہیں؟ عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو باری تعالیٰ نے جس طرح مردوں کی فضیلت کا اس آیت کریمہ میں ذکر کیا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے ہم نے ان کو عزت بخشی ہے، ان کے سر پر عزت، بزرگی اور تکریم کا تاج رکھا ہے، تو جس طرح مردوں کے سر پر یہ تاج رکھا، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح انہی کلمات کے ذریعے یہی عزت، تکریم اور بزرگی کا تاج عورتوں کے سر پر کیا۔ یہ جو باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا، تو یہ جو کہا انسان کو احسن تقویم بنایا ہے، تو انسان میں صرف مرد ہیں یا اس میں عورتیں بھی شامل ہیں؟ عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو احسن تقویم ہونے کے اعتبار سے بھی اللہ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔
آپ قرآن پاک کے اکثر مقامات کو پڑھیں، اللہ رب العزت نے جہاں احکامات دیے ہیں تو ہر جگہ پر الگ الگ ذکر نہیں کیا ہے کہ مرد بھی یہ کام کریں اور عورتیں بھی یہ کام کریں۔ مثلا نماز کا حکم دیا تو سمپلی فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اسی اقیمو کے اندر مرد بھی آ جاتے ہیں، اسی میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں۔ فرمایا وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیا کرو۔ اس کے اندر مرد بھی ہیں اور اس کے اندر عورتیں بھی ہیں۔ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو باری تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو ایمان والوں کے اندر مرد بھی آ گئے اور عورتیں بھی آ گئے۔ الغرض حتیٰ کہ حج کا حکم دیا تو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، انسانوں پر حج کرنا فرض ہے، تو انسانوں کے اندر مرد بھی آ گئے اور عورتیں بھی آ گئی۔ تو باری تعالیٰ نے ایک ہی سیغے کے اندر مردوں اور عورتوں کو مخاطب کر کے احکامات دے کر بتا دیا کہ انسان ہونے میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو کوئی زیادہ دیر نہیں گزری ہے، عورت کو تو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ سٹیٹس، یہ مقام عورت کو اسلام نے دیا۔ تو میں چند ضروری باتیں آپ کی صرف توجہ دلا رہا ہوں۔ باتیں تو آپ نے سنی ہوں گی، ان باتوں سے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھنے میں انشاءاللہ مدد ضرور ملے گی۔ پھر آپ کبھی عورت کی فضیلت کو سمجھنا چاہیں، اس کے مقام و مرتبہ کو سمجھنا چاہیں تو آپ کبھی غور کریں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ایک پوری کی پوری سورت اس کا نام ہی ایک عورت کے نام پر رکھا ہے، اور وہ ہے سورہ مریم۔ حضور شیخ الاسلام نے اپنے ایک خطاب کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ آپ پورے قرآن کو پڑھیں، کسی مرد کے نام پر کوئی صورت نہیں ہے۔ مردوں کے نام پر ملتی ہیں مگر وہ سارے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ اس میں سورہ نوح بھی ملے گی آپ کو، پھر سورہ محمد بھی ملتی ہے قرآن پاک میں، سورہ یوسف بھی ملتی ہے، سورہ ہود بھی ملتی ہے، سورہ ابراہیم بھی ملتی ہے، مگر وہ سارے پیغمبر ہیں۔ پیغمبروں کو چھوڑ کر کسی عام مرد کے نام پر آپ کو کوئی صورت نہیں ملے گی، مگر واحد حضرت مریم علیہ السلام ہے کہ ایک عورت کے نام پر اللہ نے پوری قرآن کی صورت رکھ دی ہے۔ پھر آپ اسی قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے تقوی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو پھر مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں رکھا کہ بھئی مرد تقوی میں کوئی زیادہ مقام رکھتے ہیں اور عورتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ بلکہ باری تعالیٰ نے سورہ حجرات قرآن پاک کا 49واں سورہ ہے، اس میں جب اس بات کا ذکر کیا تو وہاں پر بھی اسی طرح خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور اتنی بات کر کے آگے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، فرمایا تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، اس حوالے سے کوئی فرق نہیں۔ یہ جو تم نے ذاتوں برادریوں کو اونچ نیچ کا باعث بنایا ہوا ہے، اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ تو صرف تمہاری پہچان کے لیے ذاتیں برادریاں قبیلے بنائے ہیں۔ رہ گئی بات عظمت کی فضیلت کی تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو باری تعالیٰ نے مرد ہونے کو یا عورت ہونے کو فضیلت کا معیار نہیں بنایا، فرمایا کوئی مرد ہو یا عورت جو تقوی میں آگے بڑھ جائے گا وہی اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ٹھہر جائے گا۔ اگر مرد تقوی میں آگے بڑھ جائے گا تو وہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے، اگر عورت تقوی میں آگے بڑھ جائے گی تو وہ مردوں سے بھی آگے نکل سکتی ہے۔ تو باری تعالیٰ نے عزت کا معیار یہ مذکر اور مؤنث ہونے کو نہیں بتایا، بلکہ تقوی معیار بنایا کہ یہ تقوی ہے در حقیقت جو کسی کو اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا بناتا ہے۔ اسی طرح آپ کو قرآن پاک کی ایک دلچسپ آیت کریمہ سناتا ہوں کہ باری تعالیٰ نے کس طرح تفصیل کے ساتھ
عورتوں کا بھی ذکر کیا، مردوں کا بھی ذکر کیا، اور دونوں میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ یہ سورہ احزاب قرآن پاک کا 33واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 35 ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات، فرمایا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ اب دیکھیں پیرالل ذکر چلے گا، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، صدق والے مرد اور صدق والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور خشیت والے مرد یعنی عاجزی والے اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، سب کا ذکر کر کے آگے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما، فرمایا ان خوبیوں کے حامل بھلے سے کوئی مرد ہو یا عورت، یاد رکھیں اللہ نے سب کے لیے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم بھی تیار کر رکھی ہے۔ اللہ نے کوئی فرق رکھا؟ یہ بنیادی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس جہالت والی سوچ کو بھی ختم کیا جائے جو عورت کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ انسان ہونے کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں کہ مرد اور عورت میں اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ پھر آپ مزید اگر عورت کے مقام و مرتبہ کو سمجھنا چاہیں تو کچھ اللہ رب العزت نے ایسی ایسی باتیں بھی عورتوں کو عطا کی ہیں کہ وہ صرف عورتوں کا ہی خاصہ ہے اور ان کو ایک مقام و مرتبہ دیا۔ آپ کبھی غور کریں کہ یہ سعادت ایک عورت کے حصے میں آئی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری غار حرا کے اندر، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر جس ہستی سے اس وحی کے اترنے کا ذکر کیا وہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت تھی، اور وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ گنتے ہیں نا کہ مردوں میں سے پہلے سیدنا صدیق اکبر ایمان لائے، پھر بچوں میں سے مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، عورتوں میں سے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی۔ مگر مطلقاً اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے مردوں اور عورتوں میں سے جس ہستی کو ایمان لانے کا شرف ملا وہ کوئی مرد نہیں بلکہ عورت تھی، اور وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شرف اللہ نے ان کو عطا کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اکیلی ایک عورت کو آدھا دین میرے آقا نے قرار دیا ہے، یعنی آدھا دین صرف ان کے ذریعے امت تک پہنچا ہے۔ 8000 کے لگ بھگ صحابہ کرام ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے آگے روایت کیا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ نے ان کو جب بیٹا دیا تو انہوں نے جب دعا کی تو ایک عورت کے وسیلے سے دعا مانگی تھی۔ اس عورت کا ذکر جب قرآن کرتا ہے تو اس عورت کا نام حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ ان کے حجرے میں کھڑے ہو کر ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی ان کے حجرے میں کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ مولا اگر مریم کو بند کمرے میں بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو کیا ہوا اگر میں بوڑھا ہو چکا ہوں؟ تیری اسی نیک بندی کے صدقے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مجھے بھی بڑھاپے کی عمر میں بیٹا عطا کر۔ اور ابھی وہ قدموں سے ہٹنے نہیں پائے تھے، دعا کے لیے ہاتھ ابھی پلٹ کے واپس نہیں آئے تھے
کہ اللہ نے خوشخبری بھیجی، ملائکہ کی جماعت کو بھیجا کہ زکریا مبارک ہو، آپ کی دعا قبول ہو گئی، اللہ بیٹا عطا کرے گا، اس کا نام بھی یحییٰ رکھنا۔ تو عورتوں کو اللہ نے بڑا بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ پھر آپ کبھی غور کریں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سورہ نور کی ابتدائی 18 آیتیں نازل ہوئی۔ وہ ایک آدھ آیت کی بات نہیں کر رہا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سورہ مجادلہ کی 4 آیتیں نازل ہوئی ہیں، ازواج مطہرات، اور اس کے علاوہ یعنی 30 کے لگ بھگ وہ خواتین اور صحابیات ہیں جن کو میرے آقا نے خود جنت کی بشارت عطا کی ہے، ان کی زندگی میں جنت کی بشارت ان کو عطا کر دی۔ یہ 1908 میں امریکہ کے اندر جو میں بتا رہا تھا کہ 15,000 خواتین نے پہلی مرتبہ سڑکوں پر احتجاج کیا اور ووٹ کا حق مانگا۔ قربان جائیں اسلام پر کہ اسلام نے آج سے 14 صدیاں پہلے اسلام کو عورت کو صرف ووٹ کا حق ہی نہیں دیا، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارلیمنٹ کے اندر عورتیں باقاعدہ بطور ممبر موجود ہوا کرتی۔ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق مہر پر ایک لمٹ مقرر کرنے کے لیے تجویز رکھی کہ اس پر لمٹ مقرر ہو جانی چاہیے۔ کئی لوگ بہت بے تحاشا حق مہر مقرر کر دیتے تھے۔ آپ نے جب تجویز کی تو ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا عمر فاروق جس بات پر اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی تم حد مقرر کرنے والے کون ہوتے؟ آپ نے پوچھا خاتون کوئی دلیل؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی کہ جب اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اپنی عورتوں کو مہر کے طور پر ڈھیروں کے ڈھیر بھی عطا کر دو اور علیحدگی ہو جائے تو واپس لینے کی اجازت نہیں ہے، تو فرمایا ڈھیروں کے ڈھیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کوئی اس پر لمٹ مقرر نہیں کی۔ بس یہ سننا تھا کہ عمر فاروق کو اعلان کرنا پڑا کہ مرد خطا کھا گیا اور عورت صحیح نتیجے پر پہنچی۔ اس کا مطلب اس وقت عورتیں پارلیمنٹ کا باقاعدہ ممبر ہوا کرتی تھی۔ یہ اسلام نے عورت کو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ وراثت کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ عورت کا حق رکھا اور اکائی کے طور پر عورت کو ایک یونٹ کے طور پر رکھا ہے۔ پھر ام حسان، فاطمہ نیشا پوری، حضرت رابعہ بصری اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کا شمار کبار اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ تو ایسی ایسی خواتین بھی گزریں جن کو اللہ نے اولیاء کے اندر اتنے اونچے اونچے مقامات عطا کیے تھے۔ 1535 کے لگ بھگ محدث عورتیں ہوں جنہوں نے آقا کی احادیث کو آگے روایت کیا ہے، اور بڑے بڑے امام بھی ان عورتوں کے شاگرد رہے۔ پہلی بات خیر جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر قرآن کا مطالعہ کریں، میں نے جتنے پہلے ابتدا میں قرآن کے مقامات پڑھ کے سنائے ہیں، تو پہلی بات جو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ انسان ہونے میں اللہ رب العزت نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے عورت کو اگر ہم کیٹاگورائز کریں تو 5 بڑے بڑے کردار عطا کیے۔ ان میں ایک کردار بیٹی کے روپ میں ہے، ایک کردار اس کا بہن کے روپ میں ہے، ایک کردار اس کا بیوی کے روپ میں ہے، ایک کردار اس کا ماں کے روپ میں ہے، اور ایک کردار معاشرے کی ایک عام عورت کے طور پر ہے۔ اور ان 5 جہتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ رب العزت نے عورت کو اونچا مقام بھی عطا کیا اور ان کا کردار بھی متعین کیا، جو مردوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور عورتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ان کا مقام بھی سمجھیں اور پھر ہماری مائیں بہنیں اپنے اس کردار کو بھی سمجھیں اور وہ کردار ادا کر کے صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا حامل بننے کی کوشش کریں۔ تو میں نے بتایا کہ انشاءاللہ میں اجمالاً صرف چند چیزیں عرض کرتا ہوں، پھر عید کے بعد انشاءاللہ دوبارہ اس سبجیکٹ کو لیں گے اور ہر کردار کو تفصیلاً ہم ڈسکس کریں گے۔ بیٹی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو صرف اسلام سے قبل اس دور جہالت کے اندر آپ کو معلوم ہے، اور یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، کہ صورتحال یہ تھی کہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی وہ شرم کے مارے اپنا چہرہ لوگوں سے چھپاتا پھرتا۔
اور پھر سوچتا کہ اب دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو اسے زندہ رکھ کے پوری زندگی ذلت سے گزار دوں یا پھر اسے زندہ درگور کر دوں۔ اور یہ وہ دور تھا جس دور کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ قرآن پاک نے باقاعدہ اس بات کا ذکر کیا، سورہ نحل کو پڑھیں، اس کی آیت نمبر 58 اور 59 ہے۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی، اس کو خبر سنائی جاتی کہ اللہ نے تجھے بیٹی دی ہے، تو یہ سن کر اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وہ غصے سے بھر جاتا۔ اور آگے فرمایا يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور وہ اس خبر کے ملنے کے باعث اپنے چہروں کو قوم سے چھپاتا پھرتا، کسی کے سامنے نہ آتا۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اور سوچتا کہ اب دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو اسے زندہ رکھ کے پوری زندگی ذلت کے ساتھ گزار دوں اور یا پھر اس کو زندہ درگور کر دوں۔ یہ اسلام سے پہلے کی صورتحال تھی، اور قربان جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، شان پر۔ آپ آئے تو اللہ رب العزت نے قرآن کی وحی نازل فرمائی اور یہ تنبیہ کی اور متوجہ کیا، فرمایا ڈرو اس دن سے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب قیامت والے دن زندہ درگور ہونے والی بچی سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں کس گناہ کے باعث انہوں نے درگور کر دیا، میں کیا بنے گا اس دن تک۔ اسلام نے اس کبھی رسم کا خاتمہ کیا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البنون نعمت والبنات رحمت، فرمایا سن لو اگر بیٹے اللہ کی نعمت ہیں تو بیٹیاں خدا کی رحمت ہیں۔ اور ہم اگر اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں نا، تو یہ جو زمانہ جاہلیت کی کبھی رسم تھی، وہ تو بدبخت لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، مگر اس کے کچھ اثرات شاید آج بھی ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ ہمیں جو خوشی بیٹے کے ملنے پر ہوتی ہے شاید بیٹی کے ملنے پر نہیں ہوتی، اس کی باقیات ہیں ابھی۔ حالانکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو خدا کی رحمت قرار دیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو، کوئی ناگواری کا اظہار کرے تو خواتین کہتی ہیں ایسا مت کرو، بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ کسی خاتون کا کہنا نہیں، بلکہ بیٹی کو رحمت کملی والے آقا نے قرار دیا۔ تو عورت کو بحیثیت بیٹی یہ شان اور مقام اگر ملا ہے تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے سے ملا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس شخص کو 2 بیٹیاں عطا کی یا 3 بیٹیاں عطا کی، پھر بہنوں کا بھی اسی طرح ذکر کیا، کسی بھائی کو 2 بہنیں عطا کی یا 3 بہنیں عطا کی، اور انہوں نے اچھے طریقے سے ان کی کفالت کی، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، ان کو اپنے گھر والا بنا دیا، تو میرے آقا نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے کہا کہ ایسی بچیوں کی اور بہنوں کی تربیت اور کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا جیسے میری 2 انگلیاں۔ تو بحیثیت بیٹی اللہ نے کتنا اونچا مقام عورت کو عطا کیا۔ بحیثیت بہن دیکھیں تو میں نے بتایا کہ وراثت کے اندر جہاں بیٹیوں کے حقوق رکھے، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بہنوں کے بھی حقوق رکھے، اس کا پورا ذکر تو قرآن پاک کے اندر وراثت کے چیپٹر میں آتا۔ اب ان تفصیلات میں جانے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بہن کا مقام و مرتبہ کیا ہے یہ کبھی پوچھنا ہو تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں۔ آپ کی رضائی بہن تھی حضرت شیمہ، ایک جنگ کے اندر بہت سارے ان کے قبیلے کے لوگ جنگی قیدی بن گئے، تو قبیلے والوں نے فیصلہ کیا کہ یہ رضائی بہن ہیں، ان کو لے کے چلتے ہیں۔ تو جب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر ملی تو میرے آقا نے جب وہ آئیں تو اپنی کمری مبارک ان کے احترام میں بچھا دی، اور ان کی سفارش پر آپ نے ان کے قبیلے کے جتنے جنگی قیدی تھے سب کو آزاد کر دیا، اور کتنے تحائف اور مال و اسباب دے کر اپنی اس بہن کو رخصت کیا۔ یعنی اندازہ کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی اور بہن کو کتنا اونچا مقام عطا کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں،
میرے آقا نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کر کے در حقیقت ہمیں سبق دیا ہے کہ ہمیں بیٹیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جب بھی کبھی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتی تو میرے آقا دیکھتے ہی اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے، مرحبا کہتے، ان کا ہاتھ چومتے، ہاتھ پر بوسہ دیتے، اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو خود اپنی مسند پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ یہ آقا ہمیں سکھا رہے کہ کیسا سلوک ہونا چاہیے بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ۔ آج اندازہ کر لیں کہ ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ ان چیزوں سے ہمیں سیکھ کر اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ سبق سیکھیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے بہن اور بیٹی کے روپ میں بڑا اونچا مقام عطا کیا۔ یہ جو بہن کے لیے غیرت کا ایک پہلو ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا تحفہ ہے، ورنہ آپ دیگر معاشروں میں جا کے دیکھیں، وہاں تو معلوم نہیں ہے کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ ماؤں کو بیچ دیتے ہیں تو بہنوں کا مقام کیا رہ جائے گا۔ وہ ایک بھائی ہی تھے نا جو ایک بہن کی آواز پر کہاں سے چلے اور فتوحات کا سلسلہ کرتے کرتے آپ کے سندھ تک آ پہنچے، جن کو لوگ محمد بن قاسم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تاہم اسی طرح تیسرا روپ جو عورت کا ہے وہ ایک بیوی کے روپ میں ہے، اور بیوی کے روپ میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں کے حقوق رکھے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے عورتوں کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک نے ایک مقام پر بڑے ہی لطیف انداز میں اس بات کو بیان کیا، اور باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی قرآن پاک نے لفظ کتنا خاص استعمال کیا ہے، فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارا جوڑ پیدا کیا، ان خلق لکم ازواجا، کہ اللہ نے تمہارا جوڑ پیدا کیا، اور کیا کس لیے؟ لتسکنوا الیہا، باری تعالیٰ نے اس مقام پر مرد کو اور عورت کو دونوں کو ایک دوسرے کا زوج قرار دیا ہے۔ یہ زوج کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ پھر ہم فرق کرنے کے لیے زوج کے ساتھ ہا لگا کے زوجہ بنا دیتے ہیں اور عورت کی طرف چلا جاتا ہے، ورنہ زوج کا لفظ قرآن مرد کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، عورت کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ اور باری تعالیٰ نے یہ جو آگے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مرد کو عورت کا زوج اور عورت کو مرد کا زوج، یعنی شوہر کو بیوی کا، بیوی کو شوہر کا زوج بنایا اس لیے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ تو جہاں مرد کو عورت کے لیے باعث سکون بنایا ہے، وہاں باری تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے باعث سکون قرار دیا ہے۔ اور مرد اور عورت کی گاڑی صحیح معنوں میں کامیابی سے تبھی منزل تک پہنچ سکتی ہے جب وہ ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بھی اسی طرح ایک دوسرے کا زوج قرار دے کر، دوسروں کے لیے باعث سکون قرار دے کر پھر عورت کے مقام و مرتبہ کو واضح کیا۔ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا مردوں جس طرح تمہارے حقوق عورتوں پر ہیں، اسی طرح عورتوں کے حقوق تم پر، مردوں پر بھی ہے۔ اللہ نے مردوں کے حقوق رکھے تو ساتھ اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق رکھے۔ تو اس حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر عورت کو بڑا اونچا مقام عطا کیا۔ جیسے میں نے عرض کیا، ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ہم تفصیلات میں جائیں، بس میں اشارتاً اگلے پہلو کا بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ اور چوتھا عورت کا ایک روپ وہ ہے جو ماں کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور اس سے بڑا ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا کہ قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اولادوں کی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ والدین میں سے دونوں کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا۔ ماں کے قدموں کے نیچے اگر جنت رکھی تو اللہ نے اپنی رضا، باپ کی رضا میں رکھی ہے، مگر والدین میں سے پھر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو اللہ نے ماں کو باپ سے بھی زیادہ حق ادا کیا۔ اسی طرح ایک صحابی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے، آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے پہلے کس کا حق ہے؟
آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ اس نے پھر پوچھا سما من، آقا اس کے بعد؟ میرے آقا نے پھر فرمایا امک، تمہاری ماں کا۔ اس نے پھر پلٹ کے پوچھا آقا اس کے بعد؟ میرے آقا نے پھر فرمایا تمہاری ماں کا۔ اور چوتھی مرتبہ جب پوچھا تو تب جا کر فرمایا تمہارے باپ کا حق ہے، جس کا مطلب ماں کا حق اللہ تعالیٰ نے باپ سے بھی 3 درجے زیادہ رکھا ہے۔ یہ ماں کو جو اتنا اونچا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، یہ کسی اور معاشرے کا دیا ہوا نہیں، بلکہ یہ اسلامی معاشرے کا، اسلام کا، اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اور اگر عورتیں اپنے ان مقامات کو سمجھیں اور سمجھ کر پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا کردار متعین کیا ہے وہ کردار ادا کرنے والی بن جائیں تو یقیناً معاشرہ سلجھ سکتا ہے۔ جہاں اللہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اولادوں کی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے کہ کوئی اولاد، کوئی بیٹا یا بیٹی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اپنی ماں کو راضی نہ کر لے، ان کی خدمت نہ کر لے۔ یہاں دوسرا خطاب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں سے بھی فرما رہے ہیں، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اے ماؤں تمہاری اولادوں کی جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تم صحیح معنوں میں اپنی اولادوں کی تربیت کرنے والی بن جاؤ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ان اولادوں کو جنت میں جانے سے کوئی روک سکے۔ تو عورت مادر پدر آزادی کی بجائے اپنے اس کردار پر بھی غور کرے۔ اگر صحیح معنوں میں مائیں بن جائیں تو میں بتاتا ہوں پھر معاشرے میں صورتحال ہی بدل جائے۔ آپ کبھی غور کریں، میں اس پر بڑی ایک سادہ سی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ جس بڑی ہستی کو بھی دیکھیں گے اس کے پیچھے کسی نہ کسی ماں کا کردار نظر آئے گا، کسی نہ کسی عورت کا کردار نظر آئے گا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں کہ امی جان میں نے جب سے اپنا ہوش سنبھالا ہے نا میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ تو آپ کی والدہ سن کے فرمانے لگیں کہ بیٹے اگر آپ کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی تو اس میں آپ کا کمال کیا ہے؟ فرمایا یہ کمال آپ کا نہیں ہے، یہ کمال آپ کی ماں کا ہے جس نے بغیر وضو کبھی تجھے دودھ پلایا ہی نہیں تھا۔ میں بتا رہا ہوں کہ اگر مائیں کردار ادا کریں تو پھر اولادوں کا مقام و مرتبہ کتنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ چشم تصور میں لائیں نا حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنتے ہیں نا آپ کے والد گرامی، وہ ایک پانی میں سیب آ رہا تھا جو غلطی سے کھا لیا اور اس غلطی کی معافی کے لیے کتنے سالوں تک مزدوری کرتے رہے، اور آپ کے فادر ان لا نے پھر شرط رکھی کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ پاؤں سے اپاہج ہے، اس کو نکاح میں قبول کرو تو پھر تمہاری یہ غلطی معاف کر دیں گے۔ آپ نے سوچا غور کیا کہ اگر اس کے بدلے بھی وہ غلطی معاف ہو جائے تو سودا منافع کا ہے، گھاٹے کا نہیں۔ نکاح ہو گیا اور جب اپنی بیوی کے کمرے میں گئے تو دیکھا حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی۔ پلٹ کے واپس اپنے فادر ان لا کے پاس آئے کہ آپ نے تو کہا تھا وہ نابینی ہے، وہ بہری ہے، وہ اپاہج ہے، گنگی ہے، بول نہیں سکتی، وہ تو حسین و جمیل عورت بیٹھی۔ تو وہ فرمانے لگے کہ بیٹے میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اندھی ہے تو اسے نظر نہیں آتا، بلکہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج تک کسی غلط نگاہ سے کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں ہے، گناہ کی آواز اپنے کانوں میں پڑنے نہیں دی ہے، پاؤں سے چل کر کسی گناہ کی طرف گئی نہیں ہے۔ تو جب ماں اتنی پاکیزہ طہارت والی ہو تو بیٹا غوث العظم نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اگر مائیں اپنا کردار ادا کرنے والی بن جائیں تو پھر اولادوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، معاشرے اور سوسائٹیاں بدل جاتی ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قومیں دے دوں گا۔ تو ہماری خواتین کو اپنے اس کردار کو سمجھنا چاہیے۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر بیٹا فرید الدین گنج شکر جیسا ہو تو ماں وہ ہے جس نے بغیر وضو کے کبھی دودھ ہی نہ پلایا ہو، اگر بیٹا غوث العظم جیسا ہو تو ماں کا تقوی اور طہارت کردار آپ نے سن لیا، تو چشم تصور میں لائیں اس ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا جن کے لخت جگر خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا۔
نالائق ہیں وہ لوگ جو میرے آقا کے والدین کریمین کے ایمان پر شک کرتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین صاحبان ایمان نہیں ہیں تو دنیا میں کوئی صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے ایمان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا جن کے لخت جگر خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاہم کہنے کا معنی یہ ہے کہ یہ عورتوں کا عالمی دن ہے، اس میں مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو مقام عطا کیا ہے وہ مقام بھی سمجھنا چاہیے، اور پھر جو ان کا کردار متعین کیا ہے اس کردار کو سمجھ کر بھی صحیح معنوں میں ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ اپنے حقوق کی ڈیمانڈ پر زور دیں، اس کی بجائے ہر کوئی اگر اپنے فرائض پر توجہ دے تو وہ زیادہ خیر کا پہلو بن جاتا ہے، اور اگر ہر کوئی اپنا اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دے تو دوسروں کو خود بخود اس کے حقوق ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔